اس وقت امریکن صوفی انسٹیٹیوٹ کی آرگنائزر مس اینجلا ایمونسن نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں بیسیکلی کرسچن کیتھولک فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میں نے لاسٹ ایئر 1997 میں سیدنا گوہر شاہی کے لیکچر سنے تو روحانیت کی طرف شوق بڑھا، کیونکہ سرکار مذہب کی بات نہیں کرتے بلکہ مذہب بنانے والے کی بات کرتے ہیں. یہی بات مجھے ان کے قریب لے کر آئی اور آج میں دل و جان سے سیدنا گوہر شاہی کے مشن کے لیے مصروف عمل ہوں. یہاں تک کہ اپنا پرانا شہر ٹوسن چھوڑ کر میں مختلف اسٹیٹس میں جاتی ہوں تاکہ گوہر شاہی کا مشن لوگوں کو بتاؤں. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نارتھ ڈکوٹا اسٹیٹس کے اس چھوٹے سے جزیرے ڈیولس لیک میں سیدنا گوہر شاہی کے مشن میں ساتھ ہوں. New age consciousness kind of stuff, but then I met Sakar and my heart just opened up. I really felt different. My interactions with people are different. My friends, Catherine, say that I really changed in the past couple of years, and this has been, such a wonderful experience. I'm not looking for a religion. Religion, I think Sakar really speaks the truth when he says that, really people go to religions to find God. And I looked at religion, but really what I really wanted to experience was God. And so that's what I was searching for. And I'm not really sure that I've found God, but I feel closer to God. And in my personal life, I think I express God more fully. مس اینجلا کی دوست ایک معزز امریکن ڈاکٹر خاتون مس کیتھرین تھامپسن بیان کرتی ہیں کہ میں نے فرسٹ ٹائم مس اینجلا سے ذکر حاصل کیا اور سرکار کی ویڈیو کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ذکر لینے کے بعد اگر اللہ اللہ اندر سے شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں قبول کر لیا. اگر اللہ اللہ دل سے شروع نہیں ہوا تو پھر اللہ نے ہمیں قبول نہیں کیا. ذکر لینے کے ایک ہفتے بعد بھی میرے اندر جب اللہ اللہ محسوس نہ ہوا تو اس رات مجھے بہت زیادہ رونا آیا کہ اللہ نے مجھے قبول نہیں کیا. اسی حالت میں نیند آ گئی. کیا دیکھتی ہوں کہ پروفٹ محمد بلیک بلینکٹ اوڑے سرکار شاہ صاحب کے ہمراہ تشریف لائے. سرکار نے میرے دل پر لفظ اللہ لکھا جبکہ پروفٹ محمد نے کسی چیز سے مجھ پر خوشبو والا پانی چھڑکا. جب میں بیدار ہوئی تو دل سے صاف اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. کچھ دن اسی طرح کیف و سرور میں گزرے، لیکن پھر شیطان نے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ میرا مذہب کیا ہے، یہ محمد، اسلام، صوفی ازم، اللہ اللہ یہ سب میرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، پھر میں کدھر جا رہی ہوں. اسی ٹینشن میں اضافہ ہوتا گیا. کئی دن اسی پریشانی میں گزرے کہ ایک دن پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے. میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. مجھے بہت سکون محسوس ہوا. جب میں نے اپنی پریشانی اور ٹینشن بتانا چاہی تو انہوں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا. پھر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے اور سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہا اب یہی تمہاری منزل ہے. مس کیتھرین جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں، صرف سرکار سے حصول فیض کی خاطر ہزاروں میل دور ایریزونا سے اپنا کلینک وغیرہ چھوڑ کر چند دن نارتھ ڈکوٹا میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہیں اور ہر پروگرام میں سرکار کے ساتھ ساتھ شامل رہیں. He wrapped me in a blanket and he said, just know that God loves you. Your heart's good. And then I sprinkled water, and then there were other beings that prayed over me, and so I felt very calm after that. Some confusion and like mental tension because I thought, well, what does all this mean? And because I used to have this relationship with Jesus, and now I see Muhammad and Sufi, and I really don't know anything about Sufism or Islam, and what does this mean? Am I supposed to have a religion now? Or what is my religion?
So I had lots of mental tension that day. Very powerful presence came to me, and I recognized that it was Jesus and touched me, and it was like my energy, my whole energy body went into his. So my mind was in such, and said, "Rest in me. This is your home." You understand what Sufi is? Sufi in. This is not Sufi. Sufi in. Inside. He is sleeping. Sufi is sleeping. Just need to wake him up. Okay. Sufi no died. This body died. Sufi no died. Yeah. But body is running. Sufi is sleep. See? People without practice Sufi, they are not successful. You know, I think one concept that people misunderstand the greatly. You'll translate for me to make sure this is clear. One concept that people misunderstand greatly, I think, is that when they start their heart starts zikr, then God will accept them. In this country, we have the idea. It's a true idea, but the concept is not fully formed. That God loves everybody. Not everybody. So yeah. God help those who help themselves. Acha. God loves those who loves God. Acha. Oh, अच्छा. सरकार ये कह रही है कि सूफी का जो तस्वुर है वो छुपा हुआ है, इसे पूरी तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं किया गया। नहीं मैं समझ गया उसकी बात। उसकी सिर्फ वजह ये थी ना, तो सूफी आए नहीं ना, सूफी की बुक है ना। Here no came Sufi book came here. You read book and you Sufi. Not came Sufi book came here. तो लोगों ने कुछ पढ़ी ना तो सूफी बन गए. Who read, who not practice. नाज़रीन, सैयदना गौहर शाही की अनोखी तालीमात का असर मुलाहिज़ा कीजिए कि गैर मुस्लिम अंग्रेज़ ख़वातीन व हज़रात भी सरकार के इश्क में आपके पैर दबाते नज़र आते हैं। न सिर्फ ये बल्कि बेशुमार दीगर मज़ाहिब के अफराद सरकार के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ज़िक्र क़ल्ब जारी होने के बाद इन अंग्रेज़ ख़वातीन ने भी हुसूल फैज़ के लिए सरकार की खिदमत को अपनाया। अगर एक इजाज़त हो तो एक बात और ज़हन में आती है, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन का क्या मफ़हूम है इस तरीक़त में समझा कि अच्छे लोगों नेकों की नेकियां जो है मुक़र्रबीन के गुनाह है, मुक़र्रबीन के लिए गुनाह ये हदीस आती है, कुछ तसव्वुफ़ की कुछ किताबों में हदीस आती है, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, यानी नेकों की या मुत्तक़ियों की नेकियां जो है वो मुक़र्रबीन के लिए गुनाह का दर्जा होता है। इसमें कोई